تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو عظیم بلند و بالا ہے. آسمان و زمین اور ان کے اندر جو کچھ بھی ہے صبح و شام اسی کی تسبیح کرتے ہیں. اس کی بہت زیادہ نوازشوں پر میں اس کی تعریف کرتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اس ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ کمال و جلال میں یکتا ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو کریمانہ خوبیوں اور شریفانہ خصلتوں کے حامل ہیں. اللہ آپ پر درود و سلام اور برکت نازل فرمائے اور آپ کے بہترین اصحاب اور معزز ترین آل پر، تابعین پر اور قیامت تک ان کی اچھے طریقے سے پیروی کرنے والوں پر. اما بعد، اے مسلمانوں، اپنے رب سے کما حقہ ڈرو اور جسے وہ پسند کرتا ہے اور جس سے راضی ہوتا ہے اس کی طرف دوڑ پڑو، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا. امت مسلمہ، بے شک فرشتوں کے وجود پر اور ان سے متعلق وارد عظیم صفات اور عظیم الشان اعمال پر ایمان لانا عقیدے کے اصولوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے اور تمام جہان والوں میں ان کا ذکر بلند کیا ہے. فرشتے معزز بندے ہیں جن کو اللہ نے اپنے سے قریب کیا اور اپنی عبادت کا انہیں شرف بخشا ہے. وہ اللہ کی طاقت و قوت کے سامنے عاجزی برتنے والے ہیں، اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. وہ دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، نہ کبھی تھکتے ہیں اور نہ کبھی سست ہوتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں. اس سے پہلے بات نہیں کرتے اور اس کی خشیت اور جلال سے ڈرتے رہتے ہیں. ان میں سب سے عظیم مقام اور قدر، سب سے بلند مرتبہ اور شان والے روح الامین جبرائیل علیہ السلام ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس شکل میں دیکھا جس پر اللہ نے انہیں پیدا کیا. افق پر چھا گئے تھے اور ان کے 600 پر تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ قوت والے ہیں، عرش والے کے نزدیک مرتبہ والے ہیں، اور باوجود اس کے کہ انہیں عظیم مقام و مرتبہ دیا گیا ہے وہ اپنے رب سے بہت زیادہ خوف رکھتے ہیں. معجم اوسط طبرانی میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات جب میرا گزر ملأ اعلیٰ میں جبریل کے پاس سے ہوا تو اللہ عز و جل کے خوف سے ان کی کیفیت ایسی تھی جیسے بوسیدہ ٹاٹ. اور سنن ابو داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ عز و جل کلام فرماتا ہے تو آسمان والے آسمان میں ایک آواز سنتے ہیں جو پتھر پر زنجیر کے گھسیٹنے سے پیدا ہوتی ہے. اس سے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور پھر اسی کیفیت میں رہتے ہیں حتیٰ کہ ان کے پاس جبریل آ جاتے ہیں. ان کے آتے ہی ان کے دلوں سے یہ کیفیت زائل ہو جاتی ہے اور وہ جبرائیل سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں حق فرمایا اور وہ بلند و بالا اور بڑا ہے. مومنوں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان کے ذمہ عظیم کاموں کو لگایا، لہٰذا ان میں سے کسی کے ذمہ اللہ کی طرف سے اس کے رسول تک وہی پہنچانے کا کام ہے، کسی کے ذمہ پیڑ پودے اگانے اور بارش برسانے کا کام ہے، اور کوئی سور میں پھونک مارنے پر مامور ہے. کوئی آدمی کسی بیمار کی عیادت نہیں کرتا ہے مگر 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہوئے اسے رخصت کرتے ہیں. اور کوئی بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا ہے مگر فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور اس کام پر مامور فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اے محمد، فلاں کے بیٹے فلاں نے اس گھڑی تم پر درود بھیجا ہے. اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو بندے کو اپنے رب کی اطاعت و عبادت پر ابھارتے ہیں اور اس کی نماز اور تلاوت قرآن میں حاضر ہوتے ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو پہلی صف والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو جمعہ کے دن مسجدوں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر پہلے آنے والوں کے نام بالترتیب لکھتے ہیں. اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں چکر لگا کر اہل ذکر ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں. جب وہ انہیں پا جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے پروسے ایک دوسرے کو گھیر لیتے ہیں یہاں تک کہ اپنے اور دنیاوی آسمان کے درمیان کے فاصلے کو بھر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا رب ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ ان سے زیادہ جاننے والا ہے میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں وہ تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری کبریائی بیان کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں اور تیری عظمت بیان کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ ان سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں نہیں، اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر ان کی کیفیت کیسی ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو وہ تیری زیادہ عبادت کریں، تیری زیادہ شان و عظمت بیان کریں اور تیری بہت زیادہ تسبیح کریں. یہاں تک کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا ہے. ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے ان میں فلاں
फला शख्स ऐसा है जो उनमें से नहीं बल्कि वो तो अपनी किसी जरूरत से आया था। उस पर अल्लाह ताला फरमाता है वो ऐसे हम नशीन हैं जिनमें बैठने वाला भी बदबख्त नामुराद नहीं रहता। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। ईमानी भाइयों, फरिश्ते रब्बे ताला के अजीम तरीन लश्करों में से हैं। उनमें कुछ फरिश्ते सब बस्ता हैं, कुछ बादलों को हाँकने वाले हैं, कुछ जिक्र तिलावत करने वाले हैं, कुछ सख्ती से रूह निकालने वाले हैं, कुछ नरमी और जल्दी से रूह कब्ज करने वाले हैं और कुछ तदबीर करने वाले हैं। उनमें मलकुल मौत है, जन्नत का खाजिन रिजवान है और जहन्नमों का खाजिन मालिक है। कुछ रहमत के फरिश्ते हैं और कुछ अजाब के फरिश्ते हैं। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनके जिम्मे कयामत के दिन लोगों को घेरे रखना है और कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो अर्ज़े महशर तक जहन्नम को ले जाने पर मामूर हैं। फरिश्तों की तादाद बहुत है जिन्हें बुलंदो बाला अल्लाह के सिवा कोई गिन नहीं सकता। तिरमिजी में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैं वो चीज देख रहा हूँ जो तुम नहीं देखते और वो सुन रहा हूँ जो तुम नहीं सुनते। बेशक आसमान बोझल हो गया है और उसे बोझल होने का हक भी है, इसलिए कि उसमें 4 उंगली की भी जगह नहीं खाली है, मगर कोई न कोई फरिश्ता अपनी पेशानी अल्लाह के हुजूर रखे हुए सजदा रेज है। बैते मामूर 7वें आसमान पर है जिसमें रोजाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और वो उसमें दोबारा नहीं लौटते हैं। अल्लाह ने सच कहा, उसका फरमान है, तेरे रब के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता। मोमिनों, फरिश्तों में ऐसे भी हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने कुर्बत से शर्फयाब किया है, अपने अर्श के उठाने के लिए उन्हें चुना है और वो उसकी हम्द बयान करने वाले हैं। सुनने अबू दाऊद में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे अर्श उठाने वाले फरिश्तों में से एक फरिश्ते के बारे में गुफ्तगू की इजाजत दी गई है। उसके कान की लो और शाने के दरमियान 700 साल की मसाफत है। अल्लाह की अपने मोमिन बंदों पर कमाले मेहरबानी में से वो है जो उसने उनकी सआदत के जराए मुहैया किए हैं कि अर्श के उठाने वाले फरिश्ते उनके लिए मग़फ़िरत तलब करते हैं और उनके दीन और ईमान की दुरुस्तगी की दुआएं करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, अर्श के उठाने वाले और उसके आसपास के फरिश्ते अपने रब की तस्बीह हम्द के साथ साथ करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं और ईमान वालों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। कहते हैं कि हमारे परवरदिगार, तूने हर चीज को अपनी बख्शिश और इल्म से घेर रखा है, बस तू उन्हें बख्श दे जो तौबा करें और तेरी राह की पैरवी करें और तू उन्हें दोज़ख के अज़ाब से भी बचा ले। और हमारे रब, तूने हमेशगी वाली जन्नतों में ले जा जिनका तूने उनसे वादा किया है और उनके बाप दादों और बीवियों और औलाद में से भी उन सबको जो नेक अमल हैं। यकीनन तू गालिब व बाहिकमत है, उन्हें बुराइयों से भी महफूज रख। हक तो यह है कि तूने जिसे बुराइयों से बचा लिया उस पर तूने रहमत कर दी और बहुत बड़ी कामयाबी तो यही है। अल्लाह मुझे कुरान और सुन्नतों में बरकतों से नवाजे, उनके अंदर मौजूद आयत और हिकमत से मुझे और आपको फायदा पहुंचाए। मैं अपनी ये बात कहता हूँ और अपने लिए और आपके लिए हर गुनाह और खता से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आप भी उससे मग़फ़िरत तलब कीजिए, बिलाशुबा वो बड़ा बख्शने वाला है। सब तारीफ अल्लाह को ही सजावार है जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला और फरिश्तों को कासिद बनाने वाला है, जिनके 2-2 और 3-3 और 4-4 पर हैं। वो अपनी मखलूकात में जो चाहता है बढ़ाता है। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। दरूद नाजिल हो आप पर, आपके आलो असहाब पर और बहुत ज्यादा सलामती हो। अम्मा बाद, बंदे के अपने अक़वाल व अमाल की निगरानी में फरिश्तों पर ईमान का बड़ा असर है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, और हम ही ने इंसान को पैदा किया है और जो ख्यालात उसके दिल में गुजरते हैं हम उनको जानते हैं और हम उसकी रगे जान से भी उससे ज्यादा करीब हैं। जब वो कोई काम करता है तो 2 लिखने वाले जो दाएं बाएं बैठे हैं लिख लेते हैं। कोई बात उसकी जुबान पर नहीं आती मगर एक निगहबान उसके पास तैयार रहता है। और अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, उसके आगे और पीछे अल्लाह के चौकीदार हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। कुछ फरिश्ते नेकियों और बुराइयों को लिखने के लिए तैनात हैं और दूसरे फरिश्ते हैं जो अल्लाह के हुक्म से बंदों की हिफाजत करते हैं। और सहीहैन में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ फरिश्ते रात को और कुछ दिन को तुम्हारे पास के बाद दिगरे हाजिर होते हैं और ये तमाम फजर और असर की नमाज में जमा हो जाते हैं। फिर जो फरिश्ते रात को तुम्हारे पास हाजिर होते हैं, जब वो आसमान पर जाते हैं तो उनसे उनका परवरदिगार पूछता है, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा है? हालांकि वो खुद अपने बंदों से खूब वाकिफ है। वो जवाब देते हैं, हमने उन्हें नमाज पढ़ते छोड़ा है और जब हम उनके पास पहुंचे थे तब वो भी नमाज पढ़ रहे थे। इसे बुखारी मुस्लिम ने रिवायत किया है। आदमी जब इस बात का एहसास रखेगा कि फरिश्ते उसके साथ हैं, उसके अमाल लिख रहे हैं और उसके खालिक तक पहुंचा रहे हैं, तो अपने रब की इताअत में कोशिश करेगा और उसकी नाफरमानी से बचेगा। अपनी नमाज पर पाबंदी बरतेगा, बहुत खास फज्र और असर की नमाज की पाबंदी करेगा। जब शबो रोज के फरिश्ते इकट्ठे होते हैं, ये फरिश्ते हमारे पास से जा रहे हैं और उनसे पूछा जाएगा और ये हमारे साथ बने हुए हैं और लिख रहे हैं। और ऐसे
ایسا ہی ہر دن و رات ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں، عالی قدر تمہاری باتوں کے لکھنے والے، جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں، اور آج جو فرشتے لکھ کر ریکارڈ کر رہے ہیں وہی قیامت کے دن نامہ اعمال میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے، اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے، جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پالے گا۔ لے آج تو خود ہی اپنا حساب لینے کو کافی ہے۔ ایمانی بھائیو، بلند و بالا اللہ کے فرشتوں کی عزت کرو۔ بے شک فرشتے ان چیزوں سے اذیت محسوس کرتے ہیں جن سے بنی آدم اذیت محسوس کرتے ہیں، اور وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا کوئی مجسمہ موجود ہو۔ فرشتے اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں جہاں کے لوگ ذکر و اذکار اور قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جب فرشتے اس گھر کو چھوڑ دیتے شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخلے کے وقت اور کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے، یہاں تمہارے لیے نہ رات میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور نہ ہی رات کا کھانا ہے۔ اور جب وہ داخل ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اور جب کھانے کے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو شیطان کہتا ہے تم نے رات ٹھہرنے کی جگہ اور کھانے کو پا لیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جہاں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ باتیں ہوئیں، اور درود و سلام بھیجو حبیب مصطفیٰ نبی مجتبیٰ پر، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے، اور فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھی بھیجتے رہو۔ اے اللہ محمد پر اور ان کی ازواج اور ذریت پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی، اور محمد پر اور ان کی ازواج اور ذریت پر برکت نازل فرما، جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو لائق تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ تو خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے اور باقی تمام صحابہ اور تابعین سے ان لوگوں سے راضی ہو جا جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے عفو کرم اور سخاوت سے راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اور اس ملک اور مسلمانوں کے سارے ملکوں کو امن و اطمینان اور ترقی خوشحالی کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے ملک میں محفوظ رکھ، اور ہمارے اماموں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے امام اور سربراہ کو حق و درستگی کی توفیق دے اور ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے پیشوا خادم حرمین شریفین اور ان کے امانت دار ولی عہد اور تمام مسلم حکمرانوں کو اس کام کی توفیق دے جس میں اسلام کا غلبہ اور مسلمانوں کی درستگی ہو، اور جس میں ملکوں اور لوگوں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ ہمارے دین، ہماری قیادت، ہماری سلامتی کی حفاظت فرما، اور ہمارے محافظوں اور ہماری سرحدوں اور حدود پر مامور فوجوں کو کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ان کو تو اپنے اور ان کے دشمنوں پر فتح عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مصیبت کو دور فرما، تو ان کا معین، حامی اور مددگار بن جا۔ اے اللہ وہ ننگے پاؤں ہیں، اے اللہ تو انہیں سواریاں عطا فرما، وہ بے لباس ہیں انہیں لباس عطا فرما، وہ بھوکے ہیں انہیں آسودہ کر۔ اے اللہ تو اپنے اور ان کے دشمنوں کی گرفت کر۔ اے قوت و عزت والے، اے اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے، ان میں سے جو زندہ ہیں اور جو وفات پا چکے ہیں سب کو بخش دے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو دنیا میں مقرر فرشتوں کے ساتھ خوشحال رہتے ہیں، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں فرشتے پاکیزہ حالت میں وفات دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے ان اعمال کے بدلے جنہیں تم کرتے تھے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب ہم سے ہماری دعائیں قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف